السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور مزے سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو یہاں جی میں کپڑے پریس کر رہی تھی، اور کپڑے آج کل تو کپڑے نا ڈرائی ہونے میں 3 دن لگ جاتے ہیں، اتنی کوئی سردی ہے نا، اس وجہ سے بہت ہی دن لگ جاتے ہیں۔ ڈرائر کیے ہوئے کپڑے بھی بڑی مشکل سے ڈرائی ہوتے ہیں، تو کبھی کپڑوں کو اندر پھیلاؤ کبھی باہر پھیلاؤ، بس یہی ہم دھوپ کے پیچھے پیچھے، دھوپ نکلتی نہیں ہے اور دھوپ کے پیچھے پیچھے ہی ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس بار جی ہوا کچھ یوں کہ اصل میں نا میں کپڑے کافی زیادہ ہو گئے تھے، تو میں نے ایک دن واشنگ لگا کے نا تو کافی زیادہ کپڑے دھو لیے تھے۔ تو باجی جس دن آئی نا تو باجی حیران رہ گئی، باجی نے نا جو دھوئے ہوئے کپڑے تھے نا وہی اٹھا کے دھونے لگی۔ تو میں نے کہا یہ تو میں نے دھو لیے ہوئے ہیں، تو باجی اتنا خوش ہوئی کہ تھی ہائے سچی اس نے مجھے اتنی دعائیں دی نا، اتنی زیادہ، اور ویسے بھی اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرا آج آنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، تو پھر بھی میں نے سوچا کہ کپڑے تو دھونے ہیں نا، تو پھر جا کے پھر میں دھو کے آتی ہوں۔ تو پھر اتنا خوش ہوئی نا، تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی سے چلے میں نے تھوڑا بہت ان کا احساس کیا، تو وہ بھی بڑا خوش ہو گئی۔ تو ایسے ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو وہ بھی تو انسان ہے، جیسے ہم انسان ہیں، ہم کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، تو وہ بھی تو انسان ہے نا، ہماری طرح ہی ہے۔ پتہ نہیں کس کس مجبوری سے لوگ ان لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، تو ان کا کون سا دل کرتا ہے کہ ہم بھی کسی کے گھروں میں کام کریں، بس ہر کسی کو مجبوریاں کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہیں، تو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اتنے سے کام سے ہی وہ نا میرے خوش ہو جائیں گی کہ میں کپڑے دھو لوں گی، اور وہ اتنا خوش ہو، اس نے قسم سے وہ اتنا خوش ہو گئی، اتنی سچ میں اس نے مجھے دعائیں دی نا، کہتی میری اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ میں کپڑے دھو کے آؤں، تو پھر میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں باجی، پھر کیا ہوا، میں نے تو ایسے ہی دھو لیے تھے کہ کافی زیادہ ہو گئے تھے کپڑے نا، اس وجہ سے میں نے دھو لیے تھے۔ تو بس یہ ایسے ہی ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے ہر انسان کو۔ تو اتنی زیادہ سردی ہے لیکن پھر بھی وہ اتنی مجبوری سے لوگوں کے گھروں میں آتی ہیں اور کپڑے دھوتی ہیں، تو بس۔ تو یہاں میں نے کپڑے بھی پریس کر لیے تھے، اور اب نا یہ تھا کہ بچوں کے اسکول نا پہلے یہ کلر کپڑے پہن کے جاتے تھے بچے، تو اب اسکول والوں نے بھی کہہ دیا کہ یونیفارم پہن کے آئیں، تو یونیفارم تو اتنا باریک ہے، اتنا کچھ بچوں کو پہنانا پڑتا ہے، یونیفارم تو نام کا ہی ہوتا ہے کہ بس ایسے یونیفارم پہنا ہوا ہے، تو اتنی چیزیں اندر سے ہائی نیک سویٹر اتنا کچھ پہنانا پڑتا ہے بچوں کے نا، تو یہ صحیح تھا کہ کلر کپڑوں میں جاتے تھے، وہ کلر کپڑے کافی ونٹر کے جو ہوتے ہیں وہ کافی موٹے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے نا یہ مجھے سکون تھا کہ چلے کپڑے نا دوسرے کلر پہن کے جا رہے ہیں، تو یہ ایسے نا پھر یونیفارم کا مسئلہ نہیں رہتا۔ تو یہ میرا نائٹ میں نے کپڑے پریس کر لیے تھے، اور یہ ہمارا فرائیڈے کا جی بریک فاسٹ ہو رہا ہے، تو اس میں ہم نے تو مجھے تو حلوہ پوری کیونکہ آئلی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ویسے بھی اب پتہ نہیں کیوں مجھے اچھی نہیں لگتی، تو ہم نے نان حلیم منگوا لیا تھا، یہ ہمارے پاس ہی ہے، پوسیوں والوں کا نان حلیم اتنا مزے کا ہوتا ہے نا ان کا نان حلیم، نان خاص طور پہ ان کا نان بڑا زبردست ہوتا ہے، اتنا سافٹ ہوتا ہے، اور حلیم تو مزے کا ہوتا ہے، یہ کالی مرچ میں نا یہ حلیم بنا ہوتا ہے۔ تو بچے اپنے لیے حلوہ پوری لے کے آئے تھے، تو آج کھانے میں بنانے لگی تھی، فرائیڈے تھا تو پھر یہ تھا کہ ویجیٹیبلز وغیرہ بھی آنی ہوتی ہیں، جو چیزیں ختم ہوئی ہوں وہ بھی چیزیں آنی ہوتی ہیں، تو ساتھ ساتھ ان کو بھی میں سمیٹتی جا رہی تھی، اور کھانے کی تیاری کر رہی تھی، تو یہاں پہ میں بس کب ویٹ کر رہی تھی گیس کا کہ گیس آئے، تو میں نے یہ رائتا بنانا تھا، اور ساتھ میں نے بنانا تھا مٹر پلاؤ بنانا تھا، تو بس گیس کا ویٹ کر رہی تھی، اور جو گیس کے بغیر والا کام تھا وہ پہلے میں کر رہی تھی، میں نے کہا چلے یہ پہلے نپٹا لیتی ہوں، اتنی دیر تک اور کوئی کام نہیں تھا، فری تھی بس، تو پھر یہ میں نے پھلکیاں تھیں ان کو میں نے بوائل کرنا تھا، اور ساتھ ہی میں نے پلاؤ بنانا تھا، اور ہر چیز میں نے پھر نا ریڈی کر لی تھی، ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ریڈی کرتے جاتے ہیں، تو پھر یہ مٹر آئے تھے تو پھر یہ نا ہم نے مٹر نکال لیے تھے، باقی والے جو تو ان کو فریز کر لوں گی ایسی پیکٹ بنا کے، تو یہ اتنے سے تھوڑے سے بس نا، تو بس پتہ نہیں کیوں میرے ہسبینڈ کو نا مٹر اچھے نہیں لگتے، تو بس وہ کہہ رہے تھے کہ بس زیادہ نہیں ڈالنے، بس تھوڑے سے ڈالنے ہیں، تو تھوڑے سے بس میں نے مٹر نکالے تھے، تو باقی والے جو تھے نا وہ فریز کر لیے تھے، وہ پھر جیسے بھی یوز کرنے ہوں گے ہم کر لیں گے، تو یہ میں بنا رہی تھی، میں نے سارا مسالہ وغیرہ ریڈی کر لیا تھا، ان کو بھون لیا تھا، اور گیس بھی آئی ہوئی تھی،
تو پھر میں نے نا یہ جلدی سے اپنا پلاؤ بنا لیا تھا۔ تو ہمارے شام کو پھر یہ ہوتا ہے کہ 5:30 بجے گیس آتی ہے اور 9 بجے چلی جاتی ہے، تو پھر اتنے کام جو بھی ہوتے ہیں، بس فرائیڈے کو زیادہ کام ہوتے ہیں، عام روٹین میں تو اتنے شام کو کام نہیں ہوتے۔ تو پھر یہ تھا کہ شام کا یہ کھانا بنانا تھا، کیونکہ بریک فاسٹ وغیرہ لیٹ چلتا ہے، فرائیڈے کو سب گھر میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر نا کھانا بھی شام کو ہی ہو جاتا ہے، بس 2 ٹائم ہی کھانا کھاتے ہیں، تو عام روٹین میں تو 3 ٹائم کھاتے ہیں۔ تو یہاں جی میں نے نا یخنی والا پلاؤ بنایا تھا۔ یہ میں نے چکن ڈال کے نا اس کی یخنی تیار کر لی تھی، تو ساتھ ہی پھر میں نے نا یہ رائتا بھی ریڈی ہو گیا تھا میرا۔ رائتا بڑا مزے کا لگتا ہے جب گرین چٹنی والا، خاص طور پہ تھوڑا سا میں نے پودینہ ڈال دیا تھا، تو رائتا بڑا مزے کا بن گیا تھا، اور ساتھ میں یہ پلاؤ۔ اور آج فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ میرے نا پلاؤ کا کلر تھوڑا ڈارک آیا، نہیں تو میرا جو چاول بناتی ہوں اس کا کلر اتنا ڈارک آتا ہی نہیں تھا، اور بڑے مزے کے بنے تھے، اسپائسی بھی بنے تھے اور مزے کے بھی بنے تھے، بڑے اچھے چاول بنے تھے۔ تو یہ جی لاسٹ میں ہماری جو آج کل چل رہی ہے گرین ٹی، انسٹنٹ گرین ٹی، تو پھر سب نے تو پی لی تھی، لیکن میرا ایک کپ بچا ہوا تھا ٹی پوٹ میں بنا کے رکھ لیتے ہیں، تو پھر جس نے پینی ہوتی ہے وہ پی لیتے ہیں، تو پھر میں یہ لاسٹ میں اس میں تھوڑی سی شوگر ڈال کے نا تو پی